بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، اسرائیل نے لبنان کی طرف جو ہے وہ اپنی فوجیں موو کر دی ہیں۔ حماس اور فلسطین کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، ان کو ریزہ ریزہ اور جس طرح پتھر کے دور میں پہنچا دیا ہے، اس کے بعد اسرائیل ایک اور چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم سوال اسامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ اسامہ صاحب نے جو ایکو ماڈل سٹی پاکستان میں جو لانچ کر رہے تھے، اس کا کیا اب وہ کرنے جا رہے ہیں؟ وہ عمان میں شروع کر رہے ہیں؟ عمان میں اسامہ صاحب ہجرت کرنے لگے ہیں یا ویسے کچھ وزٹ کرنے لگے ہیں؟ وہاں پر بھی انہوں نے بات کی تھی ایکو ماڈل سٹی ہم عمان میں بھی شروع کر سکتے ہیں۔ ان دو چار چیزوں کی وضاحت بڑی ضروری ہے کیونکہ جو آنے والا وقت ہے وہ باقاعدہ ایک جنگوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور بہت مشکل وقت ہے۔ اگر آپ نہیں پہچان پا رہے تو یہ یقین کریں آپ کی کمزوری ہے، کم علمی ہے کہ آپ آنے والے وقت کی سختیوں کو نہیں سمجھ رہے۔ میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، ویری فیمس اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب ذرا وضاحت فرما دیں، لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے بھی اس طرح کا کیپشن لگا دیا تو مجھے بھی لگا کہ آپ ہجرت کرنے لگے ہیں، ذرا وضاحت کریں۔ اور دوسرا، یہ جو اگلا منظرنامہ بن رہا ہے، اسرائیل نہیں رک ہی نہیں رہا، یہ بڑا کام خراب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو جو کلیریفیکیشن دے دوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمان کے لیے پوری زمین ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکو ماڈل سٹی کے لیے ایک آپشن آئی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ اگر زیادہ ہمیں اچھی فیسیلیٹیشنز دیتی ہے، سیم ماڈل پہ زمین آباد کر کے اس میں فارم ہاؤسز کا جو بھی سارا ایکو ماڈل میں ہم نے سوچا، جو ایک ویڈیو بھی ہے بلکہ ڈسکرپشن میں بھی دے دیجئے گا، تو وہ اگر وہاں اچھی آپشن ہو تو اس کو ہولڈ کیا ہے جسٹ فار دا ٹائم بینگ کہ ہم اس کو چیک کر لیں۔ اگر وہ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سائڈ پہ ہے، وہ 3 میں نہ 13 میں، اور سعودیہ کے بارڈر کے ساتھ۔ اب جتنے الجل کر رہے ہیں یا جتنے لوگ تیاری کر رہے ہیں، تو ان کو کم از کم ایسی اپرچونٹی کے قریب بھی تو جانا چاہیے، یا کلوں کے بھالی گھسٹ کے جانا ہے یہاں سے۔ جتنے قریب ہوں گے اتنے جلدی پہنچیں گے ظہور امام پہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اس کے قریب تیاری کر کے قریب ہونا، کوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی بات نہیں ہے۔ میدان چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ میدان جو اصل سجے گا اس کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا ہے، بلکہ اس کی سیریسلی تیاری کو دکھانا ہے۔ مطلب آپ جب پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ والے کو بتانا تو نہیں پڑتا کہ میں تیاری کر رہا ہوں کہیں جانے کی، بلکہ وہ آپ کا سامان دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کتنی دور جانے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ ہم سب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متمنی ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نگہبان آئے اور ہمیں لیڈ کرے اور ہماری ان ساری مصیبتوں سے جان چھڑائے اور ہمیں رہنمائی کرے، تو پھر تیاری کی تو نظر آنی چاہیے نا سر۔ آپ لوگوں کو قریب ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہاں بھئی ایک 4x4 ہو، ڈیزرٹ میں بھاگ رہی ہو، ٹینکی فل ہو، تیل سستا ہو، نئی گاڑی ہو، وہ جناب سعودیہ کا بارڈر ہو، کراس کر کے گزر جائیں۔ مطلب اس ٹائم کے سینیریوز کے حساب سے نقشے تو سارے ہونے چاہیے، تو اس لیے عمان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ باقی ہمارا کیا، میں تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں کرتا کہ میں صرف پاکستان یا صرف میں یو کے بھی رہا ہوں، آگے بھی پوری دنیا گھومنے اور گھومنے کا ہے، کئی ملک گھومے۔ میں تو بھوٹان کو بھی سوچ رہا تھا کہ چال کے ادھر بھی سنا بڑا ہیلدی انوائرمنٹ ہے، دیکھا جائے، لیکن یہ مشن کے لیے ضروری ہے۔ عمان ایک وہ لوکیشن نظر آتی ہے جو مستقبل کے مشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میری بس دل میں اثر ہے کہ میں اس کو ایک بار ایکسپلور کر رہا ہوں، ہونا نہ ہونا پھر میرے مالک کی طرف۔ ہمارا کام ہے اپنی بیسٹ سینسز میں کوشش کرنا۔ اوورسیز کے لیے بڑا آسان ہے اس میں انوالو ہونا۔ اگر گورنمنٹ نے میرے مطابق چیزیں بتائی کی، کوآپریشن کی، ادھر کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں انہوں نے دی، تو پھر ہم اس کو وہاں کر سکتے ہیں، یہ ایک آپشن کے طور پہ۔ دوسری یہ جو پاکستانی خیالی پلاؤ ہے نا جی، بہادری دلیری، بھاگ گئے چھوڑ گئے، کئی کمنٹ عمران خان یہ کہ ڈٹا رہے گا باقی سب، وہ ایک مجھے اس نے اسسٹنٹ نے سنایا کہ جرنیل بھاگ گئے، فلانے بھاگ گئے، اسامہ صاحب بھی بھاگ جائیں گے۔
بھائی آپ لوگ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ تیاری میں کیا آپ لوگوں کے کرزمہ ہے؟ بے گناہ لیڈر ہے آپ کا، آپ اس کو تو چھڑا نہیں سکے. آپ لوگوں نے کون سے انقلاب کرنے؟ جب آپ نے سوچ ہی یہ لی ہے کہ بھئی کوئی موت کل کی آئی آج ہمیں آ لے، تو اب اگر کوئی نہیں مرنا چاہتا تو کیا مسئلہ ہے؟ دوسری بات، بھاگنے سے بالکل ٹھیک ہے، موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. موت تو وہ جیسے کہتے ہیں زمین کی تہوں میں بھی آ جائے گی. وہ جیسے وہ اینگروں کا مالک جو ہے وہ کہاں نیچے آبدوز پہ گیا تھا، خود پیسے لگا سر کے وہ مول لیا. اوشن گیٹ والا، ہاں اوشن گیٹ آپ جی ڈوز جی، والا، ہاں. تو وہ تو سمندر کی 7 تہوں میں بھی آ لے گی. اور ہمیں بتا رہے ہیں جن کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تو وہ تھوڑی بہت چلو عام بندوں سے زیادہ نظر دی ہے کہ اتنا ٹیما ٹوما لگا لیتے ہیں جانے جونے کا بندے کے. تو ہمیں تو اپنا ویسے ہی پتا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں شہادت لکھی ہے، اور اسی کی متمنی اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی کہ جی پھر وہ نعرہ حیدری اور پھر وہ علی والے، یہ سارے علی والے ہی تھے عمران خان کے ساتھ، علی زیدی جیسے جنہوں نے کانفرنسیں کر دی. کیا تربیت ہوئی اتنے دنوں کی اتنا انویسٹمنٹ سپینڈ ہوتی ہے، اتنا پیسہ لگتا ہے تربیت پہ کہ کربلا کسی طریقے ان کو سمجھ آ جائے. اتنی مجالس ہوتی ہیں، اتنا ذاکروں کو دیا جاتا ہے، اتنا سب. لیکن آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ مظلوم کے لیے کھڑے ہونے والا، علی کا ماننے والا کوئی نظر نہیں آیا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو فریکوینسی ہے وہ جو ساری وہ پیدا نہیں ہوئی. تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری اس پہ ہم نے تو جتنا کچھ کہہ دیا ہے یا آج تک جتنا کر چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ویسے ہی ہماری جیسے کہتے ہیں نا وہ گھر راضی ہو گیا ہے اور اس نے کرم ہی کر دی ہے. تو باقی بات یہ ہے کہ بہادری یا دلیری کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ لوگوں نے قصے کہانیوں میں سینسز کی ہیں، کیونکہ آپ نے تو صرف قصے کہانیوں میں بہادریاں دیکھنی اور دکھانی ہے یا آج کل موبائل پہ بس. اس کے علاوہ نہ آپ لوگوں کے پاس آواز ہے، نہ آپ لوگوں کے پاس ڈیئر ہے، نہ آپ لوگوں کے پاس ہمت ہے. اپنی گلی کو ٹھیک کرنے، اپنے محلے کو ٹھیک کرنے. آپ کے محلے میں ریپ کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کے محلے میں جسم فروشی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کی سڑک میں یہ سب ظلم و ستم کیسے ہو رہے ہیں؟ تو یہ اگر یہ سب ہو رہا ہے تو پھر دوسرے کو انگلی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو ڈریر اور تو ڈرپوک ہے. تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہجرت سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنا اور پھر ایک طاقت کے ساتھ فتح مکہ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ سٹوری اگر ایران کے انقلاب کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی امام خمینی جو تھے وہ فرانس میں گئے اور جب فرانس سے واپس آئے تو پورا ایران ویلکمنگ تھا. اب تیسری ایکسرسائز اس وقت ہونی ہے جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے لوگ کوششیں کریں گے، زمینہ سازی کریں گے، جسم کو تیل شیل لگائیں گے، گلوں کو تھوڑا سا اس بات پہ سچ بولنے پہ ہمت کرنے پہ. مثال کے طور پہ یار ایک مکینک ہے، کار ٹھیک کرتا ہے، آپ اس سے لکڑی کا کام کرانے لگیں گے کیا؟ ٹھیک ہے. اب ہماری تو اس کا کیا چکر ہے، ہم تو ادھر بھی ویسی بات کر رہے ہیں، ادھر بھی وہ باتیں کر دی گئی ہیں جو کہ جس پہ مجھے فون آ گئے کہ آپ جو ہے اب اپنی حفاظت کا خیال رکھا کریں. انڈیا تک سے فون آئے، وہاں کے جو بڑے پولیٹیکل وہ ہیں کچھ انڈیا میں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم دیکھے جا رہے ہیں اور اتنے ہائی فگرز ان کے دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ہمارا تو پوری دنیا کے لیے. دوسری بات کہ حفاظت کی تو ابھی تک بھی ہمیں وہ کہا گیا کہ آپ اپنا خیال رکھیں، بلکہ ایک تو سجیشن ہے کہ کالی اینک، بلکہ اب میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ پروگرام اب آپ نے وائٹ لگائی ہوتی ہے تو میں بلیک لگا کے کروں گا. انہوں نے کہا کہ اپنا خیال کریں، نظر سے آنکھوں سے بھی جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ چلو اب بلیک اینک لگا کے پروگرام نیکسٹ جو ہے نا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. حفاظت میں کیا جاتا ہے، سر بھی کور ہونا چاہیے. اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ عربی وہ جو رنگ اور وہ آ جائے کہیں سے تو وہ پہن لیا جائے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم آپ سب کو ایک غلط قسم کے ہیرویٹک ماڈلز میں ڈالا گیا. ہیرو ہر روز ہیرو ہے، ہر صبح ہیرو ہے، ہر صبح ہی اس نے اپنی جو پرفارمنس دینی ہے وہ اپنے امام، اپنے جسے دین سیدھا کرتا ہے، جس سے دین لیتا ہے اس سے کرنی ہے. ہر روز سید کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی صبح، کوئی شام، کوئی رات جو بھی گزرتی ہے وہ آپ کے لیے وبال ہے،
وہی آپ کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور اسی لیے آپ ہم سب تباہ ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو بودر ہی نہیں کر رہے صبح شام کو۔ اب آ جائیں کہ جو اسرائیل جنگ کی بات تھی، کہ اسرائیل جنگ بہت پہلے جب ہم نے پروگرام کیے اس میں بتا دیا کہ یہ پھیلنی ہے، اس میں آپ لوگوں کو کیوں ابہام ہے؟ وہ ابہام صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اوور آپٹیمسٹک ہیں، شیطانی نظام میں اتنے گھر چکے ہیں کہ اب موت بڑھتی ہوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، بیسیکلی حصے مر گئی ہیں۔ حالانکہ وہ بڑی بات کئی دفعہ میں کر دیتا ہوں، لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں، کئی خوش بھی ہوتے ہیں، کہ کتے کو کہتے ہیں جی بڑی حص تیز ہے، حالانکہ آپ زیادہ اچھی میڈ ہے کتے سے، اچھی سپر مشین ہے، آپ کی حصے زیادہ ہیں اس سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب راہ خدا میں نہیں ہوتے آپ استعمال، آپ ہوتے ہی وہ جیسے کہتے ہیں شیطان زدہ، جن زدہ، موسٹلی اب کیسی ذاتیں بیماریاں ہیں یہ، آپ لوگ آ جائیں، جس کو نہیں علاج مل رہا آ جائیں، انشاءاللہ ٹریٹ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بیماریاں ہیں ہی یہ، کہ شیطان ہی بیماری ہے، گناہ ہی بیماری ہے۔ اچھا اس کے بعد اب یہ جو جنگ ہے یہ بہت پہلے بتا دیا کہ یہ عربوں کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ دیکھیے گا، پچھلے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، اب یقین آ جائے گا کہ بھائی یہ لگے گا کہ ختم ہو رہی ہے، اچانک اٹھ جائے گی، لگے گا ختم ہو رہی ہے، اچانک اپ ہو جائے گی۔ اب جیسے حزب اللہ نے پورا تقریباً اس پہ رپورٹ ایشو ہوئی ہے کہ لاکھوں میزائلز ڈرونز ریڈی ہیں اور ڈیلی کے تقریباً 12,000 چلائے جائیں گے، 17 دن کی یا 18 دن کی ڈیفرنٹ اسٹیمیشنز ہیں، اور یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے پچھلی دفعہ وہ کر کے وہ جی ایئرپورٹ پہ کھڈا پڑا تھا صرف فلاں، اور مسئلہ یہ تھا کہ آئرن ڈوم بائی پاس ہو گیا، کچھ چلا گیا، بے شک اس نے کھڈا ہی ڈالا کسی کے ساتھ پہ لگتا تو بندہ مار دیتا جو کھڈا ہوا، وہ بڑا کوشش کی جاتی ہے جیسے اسرائیلی ان کے پیو لگتے ہو نا، میڈیا ان کو کور کرنے لگتا ہے۔ تو باقی بات یہ، اور یہی قرآن نے کہا تھا کہ ان کو اپنے اولیاء نہ بنانا، یعنی کہ نگہبان نہ بنانا، ابا نہ بنانا، جو انہوں نے بنا لی ہے۔ یہ کہتے تھے دوستی نہ کرنا، اور دوستی کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اسلام جو ہے اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی فرقے یا مذہب کے تحت دوستی دشمنی کریں، اٹس ناٹ اباؤٹ دا، اسی لیے تو اسلامک فوبیا پھیل گیا کہ آپ نے دوستی دشمنی کا چکر ڈال دیا، حالانکہ ہمیں سپنا، ہمسایا میرا کرسچن ہے تو ہمسائیگی میں اس پہ نہیں آئیں گی چیزیں، مجھے اس کی ویسی لک آفٹر کرنی ہے، ہندو ہے کرنی ہے، سکھ ہے کرنی ہے، مجھے اس سے ویسی پیار کرنا ہے، ویسی سب کرنا ہے، اپنے جو میرے خدا کا حکم ہے، دین ہے، اس پہ چلنا ہے، لیکن انہوں نے ابا بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ پورا اس ٹائم کیوں نہیں، مجھے یہ بتائیں، فضل الرحمان صاحب کو اس ٹائم یہ الیکشن کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، فضل الرحمان صاحب کو اس وقت نکلنا چاہیے تھا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم لوگوں نے فلسطین جانا ہے، ہم سب مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو خدا اور اس کے رسول کے حکموں میں سمجھتا ہے، اس پہ اس ٹائم جہاد، مظلوم کے لیے جہاد کرنا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اس کو جانا ہے، اس پہ بلاگ مارچ کرنا چاہیے تھا۔ یہ جتنے بھی علامہ ناصر عباس جو اسمبلی میں کھڑے ہو کے گلے پھاڑ رہے ہیں، ان کو اس کے لیے گلا پھاڑنا چاہیے تھا کہ ہمیں فلسطین الاؤ کریں، بھی ہماری اپنی زندگی ہے، ہم ایک جسم کی مانند ہے، قرآن ہمارا، اللہ تعالیٰ اس آئین کے سپریم کمانڈر ہے، تو اس کے فوج جو ہے پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو، مظلوم ہو، یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غلط ہے، یہ تو مسلمان تو ذمہ دار ہے، کسی ہندو کی بھی اگر اس کے ساتھ بھی ظلم ہو تو مسلمان ذمہ دار، یہاں اونٹوں کے پاؤں کاٹ کے وہ کر رہے ہیں، جانوروں کا حشر کیا ہوا ہے، کیا اسلام ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ جو پاکستان میں رہتے ہوئے یا یہ جو ساری بے برکتی ہیں یا یہ نحوستیں، یہ ایسے نہیں ہم نے کمائی ہوئی ہے، اس ٹائم کوئی الخدمت کوشش کر رہی ہے، ہم نے بھی ان کے آپ کے ذریعے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ جی ہمیں کریں، ہم خود مطلب جاتے ہیں ادھر جا کے جو بھی کرنا کرانا ہے، پانی بھروا لیں، کچھ کریں گے۔ تو یہ جو باقی سارے اتنی فرینچائزز بنی ہوئی ہیں، اتنے شیعہ فرقے ہیں، اتنے سنی فرقے ہیں، اتنے سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، پتہ نہیں کتنی تبلیغی جماعت، یہ سب، وہ بھائی یہ ساروں کو مل کے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ حکومت معاملہ تم سنبھالو، جو مرضی کرو، ہمیں جانے دو،
پاکستان کو لیگل الاؤ کریں, ہمارے بسیں چلائیں, جس نے جانا تو جائے, زبردستی نہیں ہے, لیکن جس کو اپنا ایمان بچانا اس کو تو جانے کی آپشن دینی چاہیے. یہ لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ لبنان والی جنگ, یہ یمن, یہ سب ایک دم ٹریگر ہوں گے. رشیا کو آ کے بیٹھنا ہوگا. رشیا آئے گا عراق میں, ایران میں, جیسے وہ کیوبا میں چلا گیا, وہ کم جون کے ساتھ وہ ڈرائیونگ ہو رہی ہے اور سیر سپاٹے, مطلب فنی دو, مطلب اس کا تو وہ چل مار رہا ہے اس ٹائم, اس وقت امریکہ اور یورپینز کو آنکھیں دکھا کے بڑا اس کا وہ کتے سے کھیل رہا ہے, ادھر جا کے اس کو کھلا رہے ہیں, دونوں جیسے پرانے بڈیز مل گئے ہوں. وہ ڈیفینیٹلی اب عراق میں بھی آئے گا. ترکی کی گریس سے جنگ ایکسپیکٹڈ ہے, ترکی پہ بھی یہ معاملات شروع ہو جانے ہیں. طیب بھی اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں رہے گا. یہ سارا رشین, یہ ساری سائڈ آئے گی اس جنگ میں. ترکی نے بھی انوالو ہونا ہے, رشیا نے بھی انوالو ہونا ہے. ادھر سے یہ سب کا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسٹریم لیول تک جانی ہے. اور اس بات میں کوئی بھام نہیں ہے. آپ لوگوں کو جتنی بار میرے سے پوچھتے جائیں گے, آپ لوگ یاد کریں 14 دن خبریں آپ کی, کیونکہ میڈیا کنٹرولڈ ہے, وہ ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جی جنگ بند ہو گئی. حالانکہ صرف آپ الجزیرہ, وہاں کے چینل, لوکل عربک چینلز, ان سب کو دیکھیں تو آپ کو ساری اپڈیٹ ملتی رہے گی کہ جی کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خطے میں جنگ, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اور اب تو جو آپ کے لوگ ہیں جو انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو دیکھ رہے ہیں, جو بڑھتا جا رہا ہے دن بدن, وہ ایسی تھوڑی بڑھتا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. حالات و واقعات سامنے ہیں, لیکن بائبل کی ایک ورس ہے انجیل کی کہ سینگ دے سی ناٹ اینڈ ہیئرنگ دے ہیئر ناٹ, کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی انہیں نظر نہیں آتا اور سنتے ہوئے بھی وہ سنتے نہیں ہیں. تو یہ معاملہ ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیں, سمن بکمن عمیون فاہم لا یرجعون, یہ قرآن میں بھی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ناظرین ہاں جی. اجازت دیجیے, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.